السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 17 سبق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 18 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی طرف پیغام۔ اذا جاءک قریب او صدیق وقال انی مسافر الی الوطن، جب تیرے پاس کوئی رشتہ دار یا دوست آئے اور کہے میں بلا شبہ وطن کی طرف سفر کرنے والا ہوں۔ وسأقابل اباک، اور ان قریب تیرے باپ سے ملوں گا۔ فہل توصینی بشیء، تو کیا تو کسی چیز کی وصیت کرتا ہے؟ وہل لک رسالۃ الیہ احملها منک وابلغها الیک، اور کیا تیرا اس کے لیے کوئی پیغام ہے جس کو میں تجھ سے لے کر جاؤں اور میں اس کو اس کی طرف پہنچا دوں؟ فلا تشک انہ سیجتمع بابیک، تو شک نہیں کرتا کہ وہ تیرے باپ سے ملے گا۔ وربما یسأل ابوک عنک خبرا سارا، اور بسا اوقات تیرا باپ تیرے بارے میں خوشکن یعنی خوش کرنے والی خبر، وبشرا صحتک، اور تیری صحت کی خوشخبری کے بارے میں پوچھے گا۔ فتقول، تو کہتا ہے، تقرأ علی والدی منی السلام، میرے باپ کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ وقل لہ ان ابنک بخیر وکما تحب من صحۃ وسرور، اور یہ کہنا کہ بلا شبہ تیرا باپ تیرا بیٹا خیریت سے ہے اور آپ کی چاہت کے مطابق تندرستی و خوشی میں ہے۔ کما تحب، یعنی بے شک تیرا بیٹا خیریت سے ہے، اور کس حال میں ہے؟ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، یعنی صحت، تندرستی اور خوشی میں۔ قریب ان کا معنی رشتہ دار، اس کی جمع قریبہ۔ صدیق ان کا معنی دوست، جمع اصدقاء۔ بلغ یبلغ تبلیغ کا معنی پہنچانا۔ اجتماع یجتمع اجتماعاً، با کے صلے کے ساتھ ملاقات کرنا۔ سارن، یہ سر سرو سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، خوش کرنے والا۔ کذالک کان المسلمون یعتقدون ان الموت جسر الی الآخرۃ، اسی طرح مسلمانوں کا اعتقاد و یقین ہے کہ موت آخرت کا پل ہے، موت آخرت کا پل ہے۔ وَكُلُّ مَنْ عَبَرَ هَذَا الْجِسْرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَ إِلَى الْآخِرَةِ، اور مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص جو اس پل کو پار کر گیا وہ آخرت کو پہنچ گیا۔ وَاجْتَمَعَ هُنَالِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَشَرَّفَ بِزِيَارَتِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں مل گیا اور ان کی زیارت سے مشرف ہو گیا۔ ولا بد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل عن امتہ، اور ضرور اللہ کے رسول اپنی امت کے بارے میں پوچھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ موت یہ ایک پل ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے، اسی لیے حدیث کے اندر یہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ موت جو ہوتا ہے وہ ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ اب موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک حدیث کا کچھ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ تو اس کے اندر علماء نے تطبیق یہ دی ہے، جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت، تاکید کا جملہ استعمال کیا، تم میں سے کوئی آدمی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ تو یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ آدمی زندگی کے جھمیلوں سے
دل برداشتہ ہو کر ٹینشن میں آ کر جو خودکشی کر لیتا ہے تو اس خودکشی کرنا، اور اس طرح اگر خودکشی نہ کرے تو کم سے کم موت کی تمنا کرنا، یہ حرام ہے۔ خودکشی تو حرام ہے ہی، لیکن زندگی کے جھمیلوں سے تنگ آ کر ٹینشن میں آ کر موت کی تمنا کرنا اور موت کو چاہنا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ حدیث اس پر محمول ہے، لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اور کچھ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موت یہ محمود ہے۔ اگر آدمی اس نیت سے موت کی تمنا کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، صحابہ سے ملاقات ہو جائے، اور اس دو کے بعد دنیا سے نکل کر اچھی جگہ پر چلا جائے، اس حیثیت سے اگر موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ تو محمود ہے، لیکن ٹینشن کے اندر آ کر موت کی تمنا کرنا یہ درست نہیں۔ اچھی نیت سے آدمی موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ خیر، تو موت کے سلسلے کے اندر الگ الگ روایتیں ملتی ہیں جن کے اندر اس طرح علماء نے تطبیق دی ہے۔ عبر یعبر عبوراً کا معنی پار کرنا، جسے حدیث کے اندر ہے کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسا کہ تم مسافر ہو یا راستہ پار کرنے والے۔ وَيُمْكِنُ أَلَّا يَصِلَ قَرِيبُكَ أَوْ صَدِيقُكَ إِلَى الْوَطَنِ لِمَانِعٍ أَوْ حَادِثَةٍ، اور ہو سکتا ہے کہ تیرا رشتہ دار یا تیرا دوست کسی رکاوٹ یا حادثے سے وطن نہ پہنچے۔ او یصل الی الوطن ولا یجتمع بابیک، اور تیرے باپ سے نہ ملے۔ او یصل الی الوطن ولا یجتمع بابیک، یا وہ وطن تو پہنچ جائے اور تیرے باپ سے نہ ملے۔ یعنی ممکن ہے کہ تیرا رشتہ دار یا تیرا دوست وطن کو نہ پہنچے کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے، یا مان لو وہ وطن پہنچ جائے لیکن وہ تیرے باپ سے نہ ملے۔ او یصل الی الوطن ولا یجتمع بابیک، یا وہ وطن پہنچ جائے اور تیرے باپ سے نہ ملے۔ وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا كَانُوا يَشُكُّونَ فِي وُصُولِ الْمَيِّتِ إِلَىٰ عَالَمِ الْآخِرَةِ وَاجْتِمَاعِ الشَّهِيدِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن مسلمان مردے کے آخرت کی طرف پہنچنے اور شہید کے اللہ کے رسول سے ملنے کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ یعنی یہ بات تو یقینی ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو عالم آخرت کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور شہید جب مر جاتا ہے تو اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ذهب المسلمون الى الشام، ذهب یذهب ذهفا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف پیش قدمی کرنا۔ تو مسلمانوں نے شام کی طرف پیش قدمی کی، یعنی شام کی طرف گئے۔ ایک ذهب یذهب ذهفا و ذهفا کا معنی بچے کا زمین پر گھسٹنا، رینگنا، آہستہ آہستہ چلنا، پیٹ کے بل چلنا، یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک معنی پیش قدمی کرنا، یہاں پر یہی معنی ہے پیش قدمی کرنا۔ اور مسلمانوں نے شام کی طرف پیش قدمی کی۔ وقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرهم لتفتحن کنوز کسری و قیصر وقد وعدهم اللہ بالنصر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی ضرور تم کسریٰ اور قیصر کے خزانوں کو فتح کرو گے، اور اللہ نے مدد کے ذریعے ان کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی قیصر و کسریٰ کے جو خزانے ہیں تم فتح کرو گے، اور اللہ نے ان کے حصول کے لیے مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ وقال وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور کہاں کہ بلا شبہ ہمارے لشکر کی ضرور مدد کی جائے گی۔ منصور یہ نصر انصر سے منصورن اس میں مفعول کا جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ منصور کا معنی جس کی مدد کی جائے، اور اس کی جمع منصورون۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ضرور غالب رہے گا،
یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ اور وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ وَكَانُوا وَاثِقِينَ بِالنَّصْرِ وَالْفَتْحِ وَكَذَلِكَ كَانَ فَقَدْ فَتَحُوا مَدِينَةً بَعْدَ مَدِينَةٍ وَهَزَمُوا جُنْدًا بَعْدَ جُنْدٍ، اور ان کو فتح و نصرت کا یقین تھا اور اسی طرح ہوا۔ وَكَذَلِكَ كَانَ اور اسی طرح ہوا۔ فَقَدْ فَتَحُوا مَدِينَةً بَعْدَ مَدِينَةٍ وَهَزَمُوا جُنْدًا بَعْدَ جُنْدٍ، انہوں نے یک کے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کیا اور یک کے بعد دیگر لشکر کو شکست دی، ہرا دیا۔ وجاء رجل یوم الیرموک الی ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ قائد المسلمین فقال اننی قد تہیأت لامری ای للشہادۃ فہل لک من حاجۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی یرموک کے دن مسلمانوں کے قائد ابو عبیدہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے شہادت کے لیے تیاری کر لی ہے، کیا آپ کو اللہ کے رسول کو کوئی پیغام پہنچانا ہے؟ فَهَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اللہ کے رسول کی طرف کوئی ضرورت ہے، یعنی آپ کو کوئی پیغام پہنچانا ہے؟ قال ابو عبیدہ نے کہا نعم تقرئه عن السلام وتقول یا رسول اللہ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ان کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے پا لیا۔ قرآن کریم کی آیت انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بے شک ہم نے پا لیا وہ جس کا ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، حقا یعنی سچا، یعنی جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچائی کا وہ ہم نے پا لیا۔ فتح یفتح فتن کا ایک معنی ہوتا ہے کھولنا، اور فتح البلاد کا معنی ملک یا شہر پر قبضہ کرنا، اور ہزم یہزم ہزیمتن باب ضرب سے دشمن کو شکست دینا، ہرا دینا، اور وثق یثق اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 18۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 19 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔